يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. عقیدت سے محبت سے ضرور بات کریں. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پر جس کا نام نام اس میں گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان وہ واقعہ حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ یہ مہینہ ذو القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جس وقت موجود تھے، کفار مکہ کی طرف سے ظلم جبر عالم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے. صحابہ اکرام بھی ان کے ظلم جور سے محفوظ نہیں تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، تب بھی یہ مکہ کے لوگ باز نہ آئے. یہی وجہ تھی کہ کہاں مکہ کہاں مدینہ، وہ لوگ وہاں سے چلتے اور آ کر مکہ مدینہ المنورہ آ کر چڑھائی کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ ان کا یہ مشن تھا کہ ہم ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کا نظام اور تھا، اللہ کا حکم یہ تھا کہ نہ یہ مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں نہ کریں گے، بلکہ ان کا جو مذہب ہے وہ مغلوب ہو کر رہ جائے گا. اسلام کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے گا. اس سے پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد، احزاب، دیگر غزوات ہو چکے تھے. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. اس خواب کے اندر یہ خواب دیکھا کہ ہم مدینہ سے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. اس کے بعد طواف کرنے کے بعد حلق کروانے کے بعد بعض صحابہ اکرام حلق کرواتے ہیں، بعض چھوٹے بال کرواتے ہیں اور اپنے اپنی جو ہدی ہوتی ہے اس کو ذبح کرتے ہیں قربانی کی جانور. اب یہ خواب دیکھنا تھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا. اب جو صحابہ اکرام جن کی زندگیاں مکہ کے اندر گزری تھی، جو صبح و شام دوپہر آخری پہر ہر وقت وہ بیت اللہ کے اندر آیا جایا کرتے تھے، یہ عرصہ 6 سال کا گزر گیا کہ مکہ واپس نہ جا سکے. ان کے دلوں کے اندر محبت اشتیاق بیت اللہ کی جو نا زیارت کا بڑھ چکا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بیت اللہ کی زیارت کا جو دلوں کے اندر تڑپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ خواب تو دکھلایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تعلیم نہیں ہوا کہ کس سال آپ نے عمرہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذی القعدہ کو مدینہ سے آپ نے کچھ فرمایا. آپ کے ساتھ تقریباً ایک روایت کے مطابق، صحیحین کی روایت کے مطابق 1400 صحابہ کرام تھے. دوسری بھی روایت صحیحین کی، بخاری مسلم کی، وہاں پر ہے 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلتے ہیں مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف. راستے میں ذو الحلیفہ ایک مقام آتا ہے، وہاں پر رک کر احرام باندھتے ہیں. وہ جو ہدی ہوتی ہے گمانی قربانی کے جانور، ان کے گلوں کے اندر ایک خاص قسم کا پٹا ڈال دیا جاتا ہے، نشانی ڈال دی جاتی ہے. تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو ہدی ہے، یہ جانور ہے، یہ قربانی کا ہے. اب وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جاسوس روانہ کیا کہ جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے.
شخص جس وقت پہنچتا ہے مکہ کے اندر تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوس ہے. انہوں نے اس کے اونٹ کو پکڑا اور ذبح کر ڈالا. بعض نے کہا کہ اس کو بھی ہم قتل کر ڈالتے ہیں, لیکن کچھ صاحب عقل لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہ کرو, اس طرح اگر کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا, تم اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے تم نے اس کا اونٹ ذبح کر دیا ہے. وہ آ کر تمام حالات واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں. عروہ ابن مسعود اسی طرح بعض روایتوں میں خالد بن ولید کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کا ایک جرار مضبوط قسم کا فوجی دستہ ایک مکہ سے نکل کر ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مکہ والوں نے بھی ہتھیار کس لیے. 8000 کا مجمع اور جو ہے نا ان کی جو فوجی تھے انہوں نے تیار کر دیے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رخ تبدیل کیا, اپنا جو راستہ تھا وہ تبدیل کیا, دوسرے رخ پر گئے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اب یہاں پر وفود کا آنا جانا شروع ہوا. عروہ بن مسعود بھی وفود جو ہے نا ان کی طرف سے آصف بن کر آئے, مکہ والوں کی طرف سے جو ایک مضبوط قسم کا فوجی دستہ تھا جو مکہ سے پہلے ہی باہر نکل چکا تھا, جن کے پاس بہترین اونٹنیاں تھی جو کہ دودھ دینے والی, اور جن کا پڑاؤ ایسے مقام پر تھا جہاں پر چشمے کا پانی تھا, جو اس بات کی علامت تھی کہ اگر یہاں پر طویل عرصے تک ٹھہرا جائے تو آسانی کے ساتھ ٹھہرا جا سکتا ہے. اب وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے اور حالات واقعات بیان کرتے رہے. ایک ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو کہ جو قبائل ہیں ان کا سردار تھا, حدیث ان کا نام تھا. وہ آیا, اس نے آ کر اس وقت دیکھا نا کہ یہاں پر تو ہدی جو جانور ہیں وہ بھی قربانی کے ہیں, لہذا یہ مسلمان تو لڑنے کے لیے نہیں آئے. وہ وہاں سے واپس چلا گئے اور جا کر کہا کہ بھائی تم ایسے لوگوں سے کیوں لڑائی کرتے ہو جس صرف عمرے کے لیے آتے ہیں. خیر عروہ بن مسعود آیا, اس نے آ کر حالات واقعات لیے بات چیت کی. اب یہ عروہ بن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کے لیے مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا خود پہن کر کھڑے تھے, جو عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے. انہوں نے جس وقت عروہ بن مسعود نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا, مغیرہ بن شعبہ نے تلوار سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, یہ نجس ہاتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی کو نہیں لگ سکتے. اب وہ پہچانتا نہیں تھا یہ کون ہے, کیونکہ خود وہ جنگی لباس پہن رکھا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے. خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارا بھتیجا ہے, مغیرہ بن شعبہ ہے. اچھا, اس نے کہا اچھا یہ وہی ہے جس کی دیت میں نے ادا کی تھی. یہ مغیرہ بن شعبہ ایک قافلے پر گئے کسی مقام پر, یعنی بادشاہ کے پاس. ان کے ساتھ کچھ افراد تھے, یعنی تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی ابھی بھی جب بادشاہ کے پاس لوگ جاتے ہیں تو بادشاہ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں. پھر آگے اگلے کا مسئلہ ہے ان تحفے تحائفوں کا انسان کیا کچھ کرتا ہے. تو جو ساتھی تھے نا باقی ان کو زیادہ تحفے دیے, اس مغیرہ بن شعبہ کو کم تحفے دیے. اس کے دل کے اندر بڑی ملال پیدا ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے, میں بھی ان کا ساتھی تھا, مجھے کم تحفے کیوں ملے, ان کو زیادہ کیوں ملے. خیر اس وقت جو ہے نا شراب پیتے تھے, ان ساتھیوں نے شراب پی تو مغیرہ بن شعبہ نے سب کو قتل کیا اور سب ہم تحفے لے کر نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے عرض کیا میں مسلمان ہوتا ہوں. وہ یہ واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہارا اسلام ہم قبول کرتے ہیں, لیکن یہ تمہارا مال ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ تم نے دھوکہ بازی سے لے کر آئے. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ وہی ہے عروہ بن مسعود جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے. کہنے لگا اچھا یہ وہی ہے جس کی دیت میں نے ان کے ورثاء کو ادا کی تھی. ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ چچا تھے ان کے جو مقتولین تھے ان کو ورثاء کو پتہ چلا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمارے ساتھیوں کو ہمارے رشتہ داروں کو قتل کر دیا ہے تو وہ دیت کے لیے حاضر ہو گئے. تو اس وقت عروہ بن مسعود نے کہنے لگا اچھا یہ وہی ہے جس کی میں نے دیت ادا کی تھی اور آپ ذرا حرام کو نہیں کر رہا ہے. تو خیر مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس وقت کوئی اور معاملات تھے, اس وقت میں غیر مسلم تھا, مسلمان ہوں معاملات. خیر خلاصہ یہ ہے کہ سلسلہ آگے چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایک ساتھی کو روانہ کیا, اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا
فاسد بنا کر کہ مکہ والوں سے جا کر تم بات کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر بات کرتے ہیں. یہاں پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے پہلے عمرہ کر لیں گے, طواف کر لیں گے, بیت اللہ کی زیارت کر لیں گے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا. اور وہاں پر مکہ کے اندر جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے جنہوں نے اپنی ضمانت کے اندر حضرت عثمان کو لے کر گئے, انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو, آپ خود طواف کر لو. اس کے بعد بات ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں, بیت اللہ کی زیارت نہ کریں اور میں طواف کروں, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد وقت گزرا, اب وہاں سے وفد آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دن انہوں نے ٹھہرا لیا, روک لیا. یہاں پر یہ بات مشہور ہو گئی صحابہ اکرام کے درمیان کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے مکہ نے قتل کر دیا ہے, شہید کر دیا ہے. یہ اتنی بات مشہور ہوئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے کہ سفیر کو تو کوئی شخص قتل نہیں کرتا نا, یہ تو بہت بڑا عالمی جرم ہے کہ سفیروں کو قتل کرنا, یا سفیروں کو گرفتار کر کے غیروں کے حوالے کر دینا برہنہ کر کر, یہ عالمی جرم ہے. یہ کس طرح انہوں نے کر دیا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو 1400 تھے یا 1500 تھے ان سے بیعت دی. اب بیعت کے لیے بار بار ساتھی آتے گئے. ہر ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اس بات کی بیعت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کا بدلہ نہ لے لیں. دیکھیں لڑنے کے لیے نہیں آئے, عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, صرف چند تلواریں ہیں, لیکن ایمانی جذبہ دیکھیے. کچھ نہیں کہا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے ہم ان کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور اس وقت تک ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے جس وقت تک ہماری جان کے اندر جان. مکمل بیعت فرما لی. اس کے بعد آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, دایاں میرا ہاتھ ہے, بایاں میرا ہاتھ ہے. فرمایا لیکن یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. حضرت عثمان میرے ہاتھ پر بیعت فرماتے ہیں, یعنی اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا. تو کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا حضرت عثمان بھی ہمارے ساتھ اس بیعت میں شریک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ رب العزت راضی ہو گیا. تب اذ یبایعونک, یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بیعت کی تحت الشجرہ, حدیبیہ کے مقام پر کھلا میدان, سخت قسم کی گرمی, اور جو ہے نا وہاں پر ایک اور معجزہ اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا کہ ایک چشمہ تھا. اب ظاہر سی بات ہے 1400-1500 اصحاب ہوں, ان کے جانور ہوں, تو پانی تو کافی چاہیے ہوتا ہے, غسل کے لیے بھی پانی, استعمال کے لیے بھی, تمام چیزیں. اب پانی جو تھا اس چشمے کے اندر وہ تھوڑا سا تھا, استعمال کے بعد وہ ختم ہو گیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پانی تھا وہ ختم ہو گیا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیام سے نیزہ نکال کر دیا, فرمایا اس کو وہاں پر نصب کر دو. اب اس وقت وہاں پر اس نیزے کو نصب کیا, اس کے اندر پھر اس طرح چشمے کی طرح وہاں سے پانی ابلا. جتنے دن صحابہ اکرام تقریباً 2 ہفتے وہاں پر قیام کیا صحابہ اکرام نے, جس وقت تک وہاں پر رہے پانی کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی. 1400-1500 صحابہ اکرام پانی استعمال فرما رہے, خود بھی جانور بھی, وہ پانی کمی واقع نہیں ہوئی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید نہیں کیا, یہ کسی نے غلط خبر اڑائی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تحت الشجرہ, وہاں پر ایک درخت تھا ببول کا, یعنی کیکر کا درخت تھا, اس کے تحت اللہ رب العزت نے بیعت لی صحابہ اکرام. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر بات تھی. وانزل السکینہ, یعنی وہ ایسی بات نہیں کہ اوپر سے بیعت کر رہے ہیں.
ہرگز ایسی بات نہیں۔ سہیل بن عمر یہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو وفد آیا تھا صلح کے لیے، ایک ان کا امیر بن کر آیا۔ اسی طرح اور بھی دوست آئے جن کو مختلف ممالک کی طرف مکہ والے روانہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر جس وقت یہاں اس مجلس کا، اس مقام کا حالات واقعات دیکھے تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ انہوں نے جا کر واپس مکہ کے اندر جو قریش اور کفار کا سردار تھے جتنے بھی، جن میں ابو سفیان سرفہرست تھا، ان سے فرمایا کہ دیکھو آپ لوگوں نے ہمیں کیسر و کسریٰ کی طرف روانہ کیا، ہم نے وہاں کی بادشاہی اور شاہی محل کے اندر دن گزارے ہیں بطور سفیر کے۔ ہم نے ان بادشاہوں کا رویہ اور ان کے ماتحتوں کا رویہ ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ ہم حبشہ کی طرف بھی گئے ہیں جہاں پر ان کے بادشاہ اور ان کے جو ہے نا جتنے بھی متبعین ہیں ان کی رعایا، ان کے متعلق مابین ہم نے پیار و محبت الفت دیکھی ہے، لیکن یہاں کی پیار و محبت الفت الگ ہی ہے۔ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضور فرماتے ہیں اتنے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آپ کے ایک حکم پر اپنی گردنوں کو کٹوانے والے ایسے جانثار صحابہ ہیں کہ اس پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے لعاب مبارک کو نکالتے ہیں منہ سے تو فوراً ہی اپنے ہاتھوں پر ان کو لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ فرمایا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑ سکتے۔ مکہ کے سرداروں کو کہا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ان میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو خیر اس وقت معاہدے کے لیے سہیل بن عمر آئے اور انہوں نے معاہدے کے لیے، معاہدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ اس سال یہیں سے واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے عمرے کے لیے، صرف 3 دن مکہ کو ہم خالی کر دیں گے، آپ 3 دن مکہ کے اندر طواف اور جو ہے نا بیت اللہ کی زیارت تمام چیزیں کرنا، اس کے بعد واپس کو لوٹ جانا، اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ تھی کہ جو شخص، مسلمانوں کا کوئی شخص اسلام سے پھر کر مکہ مکرمہ آ جاتا ہے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کے برخلاف جو شخص مشرک تھا پہلے وہ مسلمان ہو گیا، اسلام کی دولت اس کے دل کے اندر آ گئی، یہ شخص واپس مکہ اور مدینہ آ جاتا ہے تو آپ اس کے پابند ہیں کہ آپ وہ افراد ہمارے حوالے کریں گے۔ 10 سال تک ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے، آپ کے جن کے ساتھ تعلقات ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طرح یہ معاہدے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس وقت یہ تمام ماجرا دیکھا کہ ہم حق پر ہیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے تو صرف 3 دن کے لیے، اور کوئی جو ہے نا مشرک جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے وہ واپس آ جاتا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ کوئی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کر ان کے پاس آ جاتے ہیں، واپس نہیں کریں گے۔ 10 سال تک ٹھیک ہے، امن کے ساتھ رہیں گے، یہ تو بات ٹھیک ہے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ جو 2 شرائط تھی نا کہ ابھی ہم عمرہ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آتا ہے واپس کرنے، ابھی یہ معاہدہ زبانی ہو چکا تھا، تحریر ہو رہا تھا۔ تحریر کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لکھو، تو سہیل کہنے لگا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، یہاں پر لکھیں بسمک اللہم، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک لکھ دو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ یہ عہد نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ عمر بن سہیل اسی وقت، سہیل بن عمر اسی وقت یہ دوبارہ بڑھت اٹھے، نہیں اگر ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں تو بات ہی ختم ہے نا، لڑائی جھگڑا تو اسی بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں میں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ہم کہتے ہیں محمد بن عبداللہ ہیں،
بات تو اسی پر ہے، لڑائی اسی پر ہو رہی ہے. تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تلفظ، یہ الفاظ لکھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو بھی مٹا دو. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی معاف، یہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں، یہ لکھا ہوا مٹا نہیں سکتا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عہد نامہ میرے پاس لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا. اس پر آگے بات شروع ہوئی. ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لکھا نہیں تھا. اسی دوران مکہ سے ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ابو جندل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر بیڑیاں تھیں. وہ اس حالت میں آیا. اس حالت میں آ کر اس نے سلام کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. تو یہ ابو جندل جو تھا نا، یہ سہیل بن عمر کا بیٹا تھا جو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ رکھا تھا کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو. آپ جانتے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر ظلم جبر ڈھائے جاتے تھے. اللہ اکبر، کیا حالات تھے. یہاں پر معاہدے کو روکا. سہیل بن عمر نے کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا یہ شخص پہلے ہمارے حوالے کرو، اس کے بعد آگے بات چلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دو چیزیں ہیں یہاں پر، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابھی دستخط تو نہیں ہوئے نا. ان کا رسول اللہ زبانی بات ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اس کو واپس کرتے ہیں. اب جو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الفاظات تھے نا، تو دل کی تڑپ تھی. اس وقت اس نے آہ بکا کی اور پکارا صحابہ اکرام کو. تمام کے تمام صحابہ اکرام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے ہم اپنے بھائی کو ان کے حوالے کس طرح کر سکتے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے؟ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں؟ کیا ان کے مردار جہنم میں نہیں ہیں؟ یہ تمام باتیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ خاموش تھے. عمر سے خاموش، ان سے جو ہے نا خاموش نہ رہ گیا. انہوں نے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات عرض کی. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہم حق پر ہیں، تمام چیزیں حق پر ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کا یہی حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. ان کو واپس کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ معاہدہ ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ بھائی کیا کرو، اپنی حلق کرواؤ اور جانوروں کو ذبح کرو، احرام کھول دو. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. صحابہ اکرام خاموش بیٹھے ہیں. صحابہ اکرام کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ شاید اب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی تغیر کو دیکھ کر ام المؤمنین فوراً سمجھ گئی کہ حالات کچھ اور ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پیارے صحابہ ہیں، یہ ساتھی ہیں، آپ سے میں عرض درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں، اپنا حلق کروائیں، اپنی قربانی کریں، احرام کھول دیں. آپ کے دیکھتے ہی یہ صحابہ اکرام فوراً 1400-1500 آپ سے بڑھ کر آگے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کام کس وقت کیا؟ اب صحابہ اکرام ایک دوسرے سبقت لینے لگے. کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی جلدی سرعت کے ساتھ یہ کام کیا کہ سر پر ان کے زخم بھی آنے لگے جلدی کی وجہ سے. ایک تو یہ جو ہوتے ہیں حمام، یہ جو نائٹ ہوتے ہیں، اگر یہ جلدی سے سر مڑے تو ظاہر سی بات ہے ٹک لگ جاتا ہے. تو اس طرح سروں پر ٹک لگے، خون نکلنے لگا. یعنی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی. خیر خلاصہ یہاں سے واپس ہوتے ہیں. اب واپس پہنچتے تو پیچھے سے ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مسلمان ہو کر مکہ سے آئے. پیچھے سے کیا ہوا؟ مشرکین مکہ نے 2 ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ ان کو لے کر آؤ، ظاہر ہمارا معاہدہ ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو معاہدے کے دن مسلمان تھے واپس بھیج دیے. جس وقت واپس بھیجا، اب یہاں پر ذوالخلیفہ کے مقام پر یہ لوگ ٹھہرے، آرام کیا، کھجوریں جو تھی وہ کھانے لگے. تو ابو بصیر نے ان کو باتوں میں لگایا، کہنے لگا کیا خوبصورت تمہاری تلوار ہے،
کیا کہنے اس تلوار کے؟ تو اسے کہنے لگا کیا خوبصورت تمہاری تلوار ہے، کیا کہنے اس طرح؟ تو ساتھی کہنے لگا ہاں ہاں اس کو میں نے بارہا مرتبہ آزمایا، یہ بڑی کارآمد تلوار ہے۔ تو ابو بصیر نے فرمایا کہ یہ ذرا مجھے دکھاؤ گے کس طرح کی؟ انہوں نے نیام سے نکالا، ابو بصیر کے حوالے کر دیا، ابو بصیر نے ایک بار کیا سرطن سے جدا کر دیا۔ دوسرا ساتھی جو تھا وہ بھاگ گیا، وہ واپس مدینے آ پہنچا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو مار دیا ہے، میری کوئی خیر نہیں۔ یہاں پر ابو بصیر بھی پیچھے پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جس معاہدے کے پابند تھے آپ نے پورا کیا ہے، آپ نے مجھے بھیج دیا ان کے ساتھ، اللہ رب العزت نے میری ان کے ساتھ ان سے جان خلاصی فرما دی، ورنہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کرنا تھا، جو آج کل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک شخص کا آج بھی کفر، میں نہیں کہہ رہا، آپ بی بی سی کی رپورٹیں پڑھیں، ایک شخص کا 1 انچ کا جرم نہیں، 20 سال سزا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آج نہیں، یہ کفر شروع سے ہی کرتا آ رہا ہے، اور ہماری بہن کے متعلق سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کچھ ہو رہا ہے، بس اللہ مان الحفیظ۔ خیر، جتنا میرا اور آپ کا دائرہ کار ہے، ہم آواز بلند کریں اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ فرض بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو مجرم ہیں، جنہوں نے کیا ہے وہ تو ہے ہی۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ کو اپنے پکڑ بھی فرمائی ہے۔ ہم جتنا ہمارا دائرہ کار ہے، ہم میں سے ہر شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم اپنی کوشش کو سعی کریں تاکہ کل قیامت کے دن کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو بصیر جو تھے نا، ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے روانہ کر دینا، یہاں سے نکلے، اور نکل کر انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پڑاؤ ڈال کر باقی جو جتنے بھی صحابہ تھے نا جو مسلمان ہو چکے تھے مکہ کے اندر، وہ سب اس کی جگہ پر آنے لگے۔ ابو جندل بھی آ گیا، جو پہلے حدیبیہ کے موقع پر، معاہدے کے موقع پر واپس کر دیے تھے، وہ بھی آ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 70 صحابہ یہاں پر جمع ہو گئے، ایک روایت کہتا ہے 300 صحابہ یہاں پر جمع ہو گئے۔ اب جو کفار مکہ کے جتنے بھی وفود آتے تھے تجارت کے، اس راستے سے آتے وہاں پر بیٹھتے تھے، رابطہ مارنا شروع کرتے، کسی کو نہیں جانے دینا، جو مال ہے اس کو بس ہڑپ کر لیا اور گزر بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے تو تجارت ختم ہو چکی ہے، ایک دن ہم مر جائیں گے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرمایا، اور اس کے بعد ان کی حکم عدولی ہوتی رہی، وقتاً فوقتاً۔ صحیح 2 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، اللہ رب العزت نے مسلمان جس کو اپنی شکست سمجھ رہے تھے، اللہ رب العزت نے فتح مبین کے اندر اس کو تبدیل فرما دیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ رب العزت نے اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے ہو گئے، مشرکین مکہ سے امن ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جو یہودی تھے خیبر میں جا کر جو آباد ہو گئے تھے، ان کی طرف ہوئے، ٹھیک 3 مہینے بعد ان پر حملہ کیا، سب کے سب جو ہے نا ان کو شکست دوچار کیا، اور جتنا بھی مال تھا اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ مسلمان، آج کا مسلمان اور صحابہ کرام کے مسلمانوں کی کیا فرق ہے کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کے اندر دیکھا اس پر بھی سورج کی طرح یقین رکھتے تھے کہ اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر اقدس سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا۔ صرف یہ فرق ہے، جس وقت میں اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل حکم پر آمنا وصدقنا 100% یقین کرنے لگ جائیں گے، انشاءاللہ پھر دنیا آخرت کی کامیابی میری اور آپ کی کامیابی بنے گی۔ اگر ہم نے یقین نہ کیا، یہ پھر عملی طور پر پتہ چلتا ہے نا، دعوے نہیں، عملی طور پر پتہ چلتا ہے، تو پھر دنیا آخرت کی ذلت رسوائی میری اور آپ کو مقدر ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طور پر متبع بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے اللہ فرمائے۔